یزید کی فضیلتیں بیان کی جا رہی، یزید کے حق میں بیان دیے جا رہے، اور میرے نبی کی اولاد کے مقابلے میں یزید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اس کے فضائل بیان کیا جائے۔ میں کہتا ہوں حضرت لگانا یزید کے ساتھ توہین ہے، لفظ حضرت رحمت اللہ علیہ لگانا یزید کے ساتھ توہین ہے، رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ کی بھی توہین ہے، اچھے لفظوں سے یاد کرنا میں اچھے لفظوں کی توہین ہے یزید کے ساتھ، جہاں مقابلہ میرے نبی کے خاندان سے۔ یزید خود 4 سال میں برباد ہوا، اس کا بیٹا اقتدار لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جس پر حسین کا خون لگا ہوا ہے اس پر وہ اقتدار ملنی چاہیے، لاکھ مار دی اس کے یزید کے بیٹے نے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ شیعہ ذاکر علامہ آصف رضا علوی وہ کلپ چلا رہا ہے۔ اچھا کلپ کس کے چلا رہے ہیں؟ ہمارے اہل سنت حضرات علماء کرام کے، اس میں ہمارے دیوبندی بھی ہیں، اس میں بریلوی بھی ہیں، اور میں اہل حدیث بھی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ یہ نہیں کریں، حالانکہ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے۔ میرے نبی نے فرمایا ایاکم الثقلین القرآن و سنت عطرتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن ہے، ایک میرا خاندان ہے، یہ میری سنت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اہل بیت بھی ہمارے، سر کے تاج، سروں کے اوپر، اور صحابہ بھی ہمارے۔ تو یہ کیا یزید کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یزید کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں، یزید کے حق میں بیان دیے جا رہے ہیں، مستقل طور پر کلپ چل رہی۔ وہ بھائی چاچا لگتے ہیں، ماما لگتے ہیں یزید ہمارا۔ حضرت حسین کے بارے میں کہہ سکتے ہیں وہ چاچا بھی لگتا ہے، وہ ماما بھی لگتا ہے، وہ مرشد بھی ہے، وہ سردار بھی ہے، وہ ہمارا ہادی بھی ہے، وہ ہمارا رہبر بھی ہے، وہ ہمارا بڑا بھی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کے سردار ہیں، قرآن نے نہیں فضائل بیان کیے ان کے، میرے نبی نے نہیں فرمایا عورتوں کے سردار فاطمہ ہیں، کن کی ماں ہیں؟ حضرت حسنین کریمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے نبی نے فرمایا علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، میں نے فرمایا علی تم میرے پاس۔ بھائی قدیر کا معاملہ الگ ہو تو بھئی اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، ہم وارث ہیں دونوں کے، اور ہم کیوں موقع دیتے ہیں شیعہ حضرات کو؟ نعوذ باللہ اس میں ایک صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم صحابہ کو گالی دو گے تو ہم نعوذ باللہ ادھر گالی دیں گے۔ ارے بھائی کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ کیوں خاتمہ خراب کروا رہے ہو اپنا؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کروا رہے ہو؟ کیوں کس کو منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ میرے نبی نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت رکھوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ کس کے لیے؟ حسنین کریمین کی چادر والی حدیث نہیں ہے، حدیث کے ساتھ اس میں حسنین کریمین شامل نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ان سے محبت رکھے، جو مجھ سے محبت رکھے وہ ان سے رکھے، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ میرے نبی کا فرمان نہیں ہے کہ اتنی آیتیں ہیں قرآن کی جو ان کی فضیلت میں اتری ہیں، وہ شامل نہیں حسنین کریمین۔ یزید کے بارے میں کوئی ایک روایت ہے، یزید کے بارے میں کوئی ایک آیت ہے؟ یزید سے اوپر سر آنکھوں پر ہمارے تاج، سر کے تاج ہیں، وہ صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے تاج، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے تاج ہیں، اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں۔ نسبت ہم کن سے بیان کریں؟ اہل بیت سے بھی ہماری نسبت ہے، اور صحابہ کرام سے بھی ہماری نسبت ہے۔ دین مکمل ان دونوں حضرات نے کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، اس میں دونوں شامل ہیں۔ دین مکمل ہوا ہے، ان حضرات نے پہنچایا ہے، اہل بیت نے بھی دین پہنچایا ہے، صحابہ کرام نے بھی دین پہنچایا، ہم کسی کی نفی نہیں کر سکتے۔ تو یزید کہاں سے آ گیا؟ چاچا ماما لگتا ہے ہمارا۔ نسبت جوڑے، صحابہ سے جوڑے، نسبت جوڑے، اہل بیت سے جوڑے۔ نسبت کی بات آئی، میں آپ کو ایک بات چلا دوں، میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا ہماری خلاف، بخاری پڑھا رہے تھے، فرمایا اگر اللہ نے سر سید مرحوم کو معاف کیا تو ایک واقعہ سنایا۔ سر سید مرحوم سے بڑی گڑبڑ ہوئی ہے نا، بہت ساری چیزوں کو انکار کیا، بہت ساری چیز غلط لکھ گئے بیچارہ، اللہ رحم کرے اس پر۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب فرمایا اگر اللہ نے معاف کیا سر سید کو اس واقعے سے، ایک دفعہ بیٹھا، نواب تھا، بڑا آدمی تھا، بیٹھا ہوا تھا اپنے متعلقین کے ساتھ، مریدین وغیرہ وغیرہ، تو ایک صاحب دور سے آتا ہے، دور سے کپڑے تبدیل کر رہا ہے، قریب آ کر کہتا ہے میں سید ہوں، میرے نسبت حضور سے، اور عرب بن کر آ گیا۔ جو کچھ تھا سید کے پاس اس وقت سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ جب وہ چلے گیا لے کر، خوش ہو گیا، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اس کی زندگی بن گئی، اس کے کئی سال کی ٹینشن فری ہو گیا، اس کا بجٹ گھر کا بن گیا، زندگی بھر کا وہ اس کا اولاد کا بجٹ بن گیا۔
متعلقین میں سے کسی مریدین میں سے کسی نے کہا حضرت یہ تو آپ کے سامنے عربی بن رہا تھا، آپ کے سامنے سید بن رہا تھا، لباس تبدیل کر رہا تھا، یہ تو فراڈی تھا۔ کہنے گے وہ جس ہستی کا نام لیا ہے میرے لیے ممکن نہیں تھا میں انکار کرتا، میں نے سب کچھ دے دیا، مزید کچھ ہوتا میں وہ بھی دے دیتا۔ یہ نسبت رسول کا یہ ادب میرے استاد محترم سنا، اگر اللہ نے معاف کیا سب سید کو اس وجہ سے معاف کرے گا۔ او بھائی یہ تو حسنین کریمین، میرے نبی نماز روک دیتے تھے، لمبی کر دیتے تھے، خطبہ روک دیتے تھے میرے نبی، ان کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کیا جا رہے، ان کے فضائل بیان کہے جا رہے۔ کوئی ایک فضیلت ہے یزید کی؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے قسطنطنیہ کی فتح کے اس میں شامل تھے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھو کیا کہا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا ہے۔ تو میں التجا کرتا ہوں بھئی نسبت ہماری نبی سے ہے، نسبت ہماری حسنین کریمین سے ہے، نسبت ہماری صحابہ کرام سے ہے، یزید کا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یزید نے ظلم کیا ہے اور کیسے کیسے لوگ بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ باغی ہے حضرت حسین، نعوذ باللہ مجرم حضرت حسین، استغفر اللہ، ان کے پیٹ نہیں پھٹ جاتے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، ان کی زبان نہیں چل جاتی ہے الفاظ ادا کرے حضرت حسین۔ وہ بھئی یزید کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کیا پدی کا شوربہ، یزید پدی کا شوربہ حضرت حسن حسین سے مل رہے ہیں۔ وہ بھائی کیا باتیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر تم شیعوں کو جواب دے رہے، اگر تم صحابہ کو گالی دو گے تو ہم ان کو گالی دیں گے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں یہ مجرم تھے اور یہ وہ قتل ٹھیک ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی کے خاندان کو اجاڑ کر یہ کہہ رہے قتل ٹھیک ہوا ہے۔ اور ایک صاحب دلیل بیان کر رہے ہیں، دلیل کہ حضرت علی نے جب قصاص نہیں لیا تھا تو پھر ادھر حضرت حسین کا بھی قصاص نہیں لیا گیا۔ وہ بھائی کیا نسبت، کیا تعلق، کیوں جوڑنے، کیوں اپنے عاقبت خراب کر رہے ہیں میرے عزیزو۔ حضرت حسین رضی کے خلاف دلائل دے رہے ہیں یزید کے حق میں، حضرت حسن کے خلاف دلائل دے رہے ہیں یزید کے حق میں، حضرت علی رضی اللہ کے خلاف بیان کر رہے ہیں یزید کے حق میں۔ اور بھئی یزید کی کیا نسبت، یہ تو بیچارہ ایسی ہے وہ جیسے مینڈک یا چمگاڈر صبح ہوتی ہے تو سورج کی طرف ٹانگیں کھڑی کر دیتا ہے سورج کی طرف، تو سورج کا گالیاں دینا، سورج کو گالیاں دینا چمگاڈر کا عربی کا قول ہے، یہ سورج کو داغدار نہیں کرتا۔ تو آپ کا گالیاں دینا یا یزید کا اسرو کرنا، یہ حسنین کریمن یا اہل بیت اسلام ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے، وہ داغدار نہیں ہوتے۔ کتنا فضائل سنا ہوگا ان کے حق میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا مدینہ کا ایک عالم متقی پرہیزگار نفرت کرتا تھا کہ سید نوجوان سے، چونکہ وہ عمل سے دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہے، فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ چاہے نافرمان بھی اولاد ہو نسبت والدین کے ساتھ ہوتی ہے، تم میرے بچے سے نفرت کرتے ہو۔ اٹھ کر گئے، فوری توبہ کی معافی مانگی، وہ نہیں پڑھا۔ ایک سید زادی گئی، سید زادی بخارت کے قریب سمرقند کے شہر میں پہنچ گئی کہ میرے بچے ہیں، میں لٹ پھٹ کر رہی ہوں۔ پوچھا یہاں سردار کون ہے، بڑا رئیس، فلاں مسلمان ہے۔ گئی ان کے پاس، میں سید زادی حضور سے تعلق ہے میرا، تو میرے لیے کوئی انتظام کرو۔ اس نے کہا شجر النسب بیان کرو۔ اس نے کہا میں تو لٹ پھٹ گئی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا، شجر النسب کہاں سے بیان کروں، میں کہاں سے لاؤں میرے پہ لکھا ہوا۔ پھر کسی اور کا پتہ اس نے مجوسی ہے، مجوسی کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی، اس کے کمپیوٹر میں بات بٹھا دی، اس نے سب کچھ نواز دیا، سب کچھ حوالے کر دیا، مکان بھی دے دیا، راشن بھی دے دیا، کپڑے بھی دے دیے۔ رات کو یہ خواب دیکھتا ہے یہ مسلمان جس نے کہا شجر، حضور تشریف فرمائے ہیں، قیامت کا منظر ہے، لوگ جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا امتی، میں آپ کا امت امام ہوتی ہے، یہ بھی آگے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی۔ حضور نے فرمایا شجر نسب لو، کہاں تو امتی ہے، کہاں امتی ہے۔ اٹھا، فوری دوڑ کے گیا، فوری دوڑ کے گیا اس مجوسی کے بعد، وہ تو آپ کے پاس مہمان ہے، مجھے دے دو جو کچھ لینا ہے۔ میں نے کہا وہ سودا دیکھا تھا، اب دیکھ کر آ رہے ہو، ختم ہو گیا، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب میرے نبی ہیں، وہ میرے نبی کی اولاد ہے، میں نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا جنید بغدادی، جنید بغدادی یہ تو پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے، دنیا دار تھے، اللہ سے تعلق تو دور کا واسطہ نہیں تھا، اللہ سے قرب اور مقربین میں سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پہلوان تھے، بادشاہ نے اعلان کیا جو اس کو گرائے گا، جو اس کو ہرائے گا اتنا بڑا انعام دوں۔ ایک بوڑھا آ گیا، متعین ہو گیا دن، اکھاڑا متعین ہو گیا، لڑائی دو بدو ہونے لگی۔ بوڑھے نے کان میں کہا جنید تو شاہی مہمان ہے، تو اگر ہار جائے گا، میں نسبت رسول سے ہوں، سادات سے ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے اتنے دن سے گھر میں کھانا نہیں، تو اگر ہار جائے گا مجھے انعام مل جائے گا، میرے بچے زندگی بھر کے لیے ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی جنید بغدادی۔
آگے پیچھے اوپر نیچے دوڑ لگا کے خود گر گئے اور یہ بوڑھا اوپر بیٹھ گیا، انعام لے کر چلا گیا۔ رات کو حضور تشریف لاتے خواب میں سوتا ہے محل میں، جنید بغدادی، جنید جس طرح تو نے میرے اولاد کو بچایا، میری اولاد کے لیے وسیلہ بن گیا، ذریعہ بن گیا، اللہ قیامت تک تیرے ڈنکا بجا دے گا۔ وہ ڈنکے بجتے رہیں گے جنید بغدادی کے۔ نسبت کیا تھی؟ میرے نبی کی اولاد کے ساتھ۔ اور میرے نبی کی اولاد کے مقابلے میں یزید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اس کے فضائل بھی ہیں کیا جائیں، کتھے مہر علی، کتھے دہری ثنا، کیا تعلق فضیلت سے یزید کا۔ میں کہتا ہوں حضرت لگانا یزید کے ساتھ توہین ہے لفظ حضرت، رحمت اللہ علیہ لگانا یزید کے ساتھ توہین ہے رحمت اللہ علیہ کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ کی بھی توہین ہے، اچھے لفظوں سے یاد کرنا میں اچھے لفظوں کی توہین ہے یزید کے ساتھ، جہاں مقابلہ میرے نبی کے خاندان سے ہو۔ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہاں ہم اتنے گر گئے؟ یہ سوال آ گیا ہم پر کہ حضرت حسین میرے نبی کے خاندان کے مقابلے میں یزید کے فضائل اور وہ بھی دلائل دیے جا رہے ہیں، وہ دلائل کا بار لگایا جا رہا ہے کہ امیر المومنین تھا اس لیے انہوں نے بغاوت کی، قتل صحیح تھا۔ یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ دلیل دے سکے گی قیامت کے دن میرے نبی کو؟ یہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ فضائل بیان کر سکیں گے جو یزید کے بارے میں دیے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزو آئیے توبہ کر لیجئے۔ اس لیے میرے نبی نے ہر ایک کے لیے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا۔ بہت سارے لوگ تھے حضرت حسین کے ساتھ آگے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے توبہ کر لی تھی، معافی مانگ لی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے بعد میں بھی معافی مانگ لی۔ یار باتیں، شمر لعین برباد ہوا، ابن سعد برباد ہوا، ابن زیاد برباد ہوا، یزید خود 4 سال میں برباد ہوا، اس کا بیٹا اقتدار لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جس پر حسین کا خون لگا ہوا ہے اس پر وہ اقتدار مجھے نہیں چاہیے، لاکھ مار دی اس کے یزید کے بیٹے نے۔ تو آئیے طے کر لیجیے کہ ہم یزید کے مقابلے میں حضرت حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہماری نسبت حضرت حسین کے ساتھ ہے، ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یزید کا نام لے سکیں گے جس نے خون بہایا میرے نبی کے خاندان کا؟ 10,000 سالہ تاریخ میں کبھی کسی نبی پر اتنا خاندان پر ظلم نہیں ہو جتنا میرے نبی کے خاندان پر ظلم ہو۔ اس کے مقابلے میں یزید کے فضائل اور دلائل کا مار لگا جا رہے ہیں، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ آئیے نسبت رسول اور نسبت نبی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اسی کے امین بن جائیں، اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہو، یہی قیامت کے دن انہی کے سائے تلے۔ اور حضور کے ساتھ حوض کوثر میں کیسے منہ دکھائیں؟ وہ بھی جنت کی چابی تو اسی خاندان کے پاس ہے، یزید کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔